بھارت کی دنیا بھر میں رسوائی، پاکستان سرخرو۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کی سختی سے تردید کر دی۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے قابل اعتبار شواہد پیش کرنے میں ناکام رہا۔ ماہرین نے آپریشن سندور کو بھی عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ بھارت نے یک طرفہ فوجی طاقت کا استعمال کر کے پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی۔ بھارتی حملوں سے کئی مساجد کو نقصان پہنچا، درجنوں پاکستانی شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ بھارتی اقدامات خطے میں بڑے فوجی تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر بھارتی کارروائی کو مسلح حملہ تصور کیا جائے تو بین الاقوامی قانون کے تحت پاکستان کو بھی بھرپور دفاع کا حق حاصل ہوگا۔ بھارت نے چناب کے بعد دریائے جہلم اور دریائے نیلم کا پانی بھی روک دیا۔ دونوں دریاؤں میں پانی کی آمد کم ہو کر صرف 3000 کیوسک رہ گئی۔ ذرائع انڈس واٹر کمیشن کے مطابق دریائے جہلم میں 4 روز پہلے پانی کی آمد 5000 کیوسک سے زائد تھی، چناب میں 10000 کیوسک تھی۔ دریاؤں کا پانی روکنا سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ چناب اور جہلم میں پانی کا بہاؤ تاریخ کی کم سطح پر آ گیا۔ ہنمرالہ کے مقام پر پانی کا اخراج 0 ہو گیا۔ اقوام متحدہ نے بھارت کو سنتاس معاہدے میں بگاڑ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ ماہرین کا بھارت کی طرف سے معاہدے کو ہیلڈ ان ایبیننس رکھنے کے اعلان پر بھی تشویش کا اظہار۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ثابت نہیں ہو سکی۔ اقوام متحدہ نے طے شدہ طریقہ کار کو بائی پاس کر کے یک طرفہ معطلی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ انڈس کمیشن کا سالانہ اجلاس 2022 کے بعد سے نہیں ہو سکا۔ بھارت کی طرف سے پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی پاکستان کے کروڑوں افراد کے بنیادی انسانی حقوق کو متاثر کر سکتی ہے۔ ماہرین کی رپورٹ میں پاکستان کو سیاسی یا معاشی دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بھارت کا رویہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ سرحد پار یک طرفہ طاقت کا استعمال اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ پانی کے بہاؤ کو متاثر کرنے والی کارروائیاں پاکستان کے حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ماہرین کی رپورٹ کا خیر مقدم۔ کہا بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کو معطل رکھنے کا اعلان غیر قانونی اور ناقابل قبول ہے۔ رپورٹ بھارت کے غیر ذمہ دار ریاستی رویے کو بے نقاب کرتی ہے۔ پاکستان کو بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ In April this year, India's unilateral abeyance of the Indus Water Treaty in gross contravention of international law, with escalating consequences both for regional stability and sanctity of international law. We have observed unusual abrupt variations in the flow of Chenab River twice this year. These variations in water flow are of extreme concern for Pakistan. پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بھارتی غیر قانونی اقدامات خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ بھارت نے پیشگی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب۔ کہا معاہدے کے تحت ضروری ڈیٹا اور معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ پاکستان نے سفارتی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ بھارتی آبی جارحیت کا نوٹس لے۔ دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور اس کی ہر شکل اور صورت میں مذمت کی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ٹم کین کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے سڈنی سانحے میں معصوم جانوں کے نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ دکھ کی اس گھڑی میں آسٹریلیا کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اعادہ۔ کہا پاکستان دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی کی مذمت کرتا ہے۔ وزیر اعظم کا 2 طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی ضرورت پر بھی زور۔ زراعت اور لائف سٹاک کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ افغانستان دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ۔ عالمی سطح پر ایک بار پھر سے پاکستان کے موقف کی جیت۔ افغان طالبان رجیم میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں پر اقوام متحدہ کی ہوش بار رپورٹ جاری۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کاوشوں کو تسلیم کرتے ہوئے افغانستان سے سرحد پار دہشت گردی کو سنگین خطرہ قرار دے دیا۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کو مؤثر اور قابل تعریف قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان سے سرگرم TTP اور دیگر دہشت گرد گروہ پورے خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان کی داعش خراسان کے خلاف بڑی کامیابی۔ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں داعش خراسان کا ترجمان سلطان عزیز اعظم گرفتار۔ دہشت گرد کو پاک افغان بارڈر ایریا سے حراست میں لیا گیا۔ الاعظم فاؤنڈیشن میں داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم سمجھی جاتی ہے۔ عزیز اعظم کی گرفتاری کے بعد میڈیا سرگرمیاں بھی معطل ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام نے داعش خراسان کے خلاف کئی ہائی پروفائل گرفتاریاں کی۔ تنظیم کے ترجمان سلطان عزیز اعظم کی 16 مئی کو گرفتاری بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی 16ویں رپورٹ میں تفصیل سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کارروائی سے داعش خراسان کے تنظیمی ڈھانچے کو صدر آصف علی زرداری نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈی نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کے مشورے پر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے جسٹس جہانگیری کا نام اور فوٹو ہٹا دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا نیا نظر ثانی شدہ ڈیوٹی روسٹر جاری۔ نئے ججز ڈیوٹی روسٹر میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام شامل نہیں۔ کیسز جلد کسی دوسرے بینچ میں سماعت کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے آٹزم کے لیے سینٹر آف ایکسیلنس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ شہباز شریف کی آٹزم سے متاثرہ بچوں سے بھی ملاقات۔ خصوصی صلاحیت کے حامل بچوں کے فن کا شاندار مظاہرہ۔ وزیر اعظم نے بچوں کو داد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کئی ادارے خصوصی بچوں کے لیے دہائیوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سندھ حکومت کا خواتین کے لیے آسان اقدام۔ اسکوٹی چلانے کی تربیت کا آغاز۔ کورنگی، گلشن اقبال اور ملیر میں تربیت اسکول کھل گئے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کے مطابق حیدرآباد میں 18 دسمبر سے نیاز اسٹیڈیم میں صبح 10 بجے تا شام 6 بجے تک خواتین کو اسکوٹی چلانے کی تربیت دی جائے گی۔ سکھر، لاڑکانہ، شہید بے نظیر آباد اور میرپور خاص میں بھی جلد آغاز ہوگا۔ اسکیم کا مقصد خواتین کی محفوظ نقل و حرکت، خود اعتمادی اور عملی آزادی کو فروغ دینا ہے۔ طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین درخواست کے ذریعے مستفید ہو سکیں گی۔ پنجاب میں قبضہ مافیا اور پلاٹس فراڈ میں ملوث افراد کے خلاف کڑی قانون سازی کی تیاریاں۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو کا اہم اجلاس۔ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمز اور جعلی فائل سسٹم کے خلاف عوامی شکایات کا فوری تدارک کا فیصلہ۔ صوبہ بھر کے ہاؤسنگ اسکیمز کی منظوری کے لیے سافٹ ویئر تیار۔ 90 روز میں ڈیجیٹل ریونیو ریکارڈ اور NOCs کی فراہمی کا ہدف مقرر۔ غیر قانونی تشہیر روکنے، پراپرٹی ڈیلر کو رجسٹر کرنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے اکاؤنٹس اور اساس سے منجمد کرنے کی سفارشات شامل۔ حکومت سندھ کا اسکولوں کی سولرائزیشن کا بڑا فیصلہ۔ سندھ بھر کے سرکاری اسکولز میں سولر سسٹم لگانے کی تیاریاں کر لی گئیں۔ DEOs اور ایگزیکٹو انجینئرز کو فوری سروے کر کے 3 دن میں تفصیلات ارسال کرنے کی ہدایت کر دی۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کر دیے گئے۔ شہید بے نظیر آباد ڈویژن سمیت تمام اضلاع کا ڈیٹا ترجیحی بنیادوں پر محکمہ توانائی کو بھجوانے کا بھی حکم دیا ہے۔ پاکستان کی ترقی تعلیم یافتہ اور بااختیار لڑکیوں سے مشروط ہے۔ خواتین کو درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ آصفہ بھٹو زرداری کا محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین۔ نواب شاہ میں کیڈٹ کالج فار گرلز میں یوم والدین تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ میرا ماننا ہے پاکستان تبھی ترقی کر سکتا ہے جب لڑکیاں سیکھیں اور زندگی میں پوری طرح سے حصہ لیں۔ یہ دھرتی آپ کی پہچان ہے، ہماری پہچان ہے۔ پاکستان کی سلامتی ہماری سلامتی ہے۔ پاکستان کا مستقبل آپ جیسے نوجوانوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمہ۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مقدمے میں نامزد فلک جاوید، عتیق ریاض سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نعیم وٹو نے عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کیس کی سماعت کی۔
ملزمان پر صوبائی وزیر کی فیک ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ NCCI نے مقدمے کا چالان ضلع کچہری میں جمع کرا رکھا ہے۔ بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما شریف عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی۔ توڑ پھوڑ اور احتجاجی مظاہروں کے باعث اہم سڑکیں بند۔ مظاہرین کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں کی بھی اطلاعات۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے لگائے اور انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ عثمان ہادی نے شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مارکا حق میں پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیاروں کی تباہی، بھارت نئے مہنگے عسکری ساز و سامان کی خریداری کا خواہش مند۔ بھارتی حکومت کا مالی سال 2026 اور 27 کے بجٹ میں 20 سے 25% تک دفاعی شعبے میں اضافے پر غور۔ بھارت کا بڑھتا دفاعی بجٹ خطے میں عدم توازن کا باعث بنے گا۔ بادلوں کی خشک سردی ختم کرنے کے لیے پلاننگ، ملک کے بیشتر اضلاع میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، پوٹوار ریجن میں بارش اور برف باری کا امکان۔ پنجاب کے پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری کے امکانات ہیں۔ لاہور، شیخوپورہ، سرگودا، خوشاب اور فیصل آباد میں ہلکی بارش متوقع۔ بارشوں کے باعث دھند اور اسموگ کی صورتحال میں کمی واقع ہو گئی۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں پھر اضافہ، عالمی فہرست میں پہلا نمبر، AQI 443 ریکارڈ۔ کراچی میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 12واں نمبر۔ اسموگ سے متاثر شہریوں میں بخار، خشک کھانسی، آنکھوں میں جلن جیسے امراض درپیش۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے فیس ماسک کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات، امریکہ نے عالمی عدالت کے ججز پر پابندی لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ججز نے اسرائیل کی رضامندی کے بغیر اسرائیلی شہریوں کی تحقیقات، گرفتاری، حراست یا ان کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے ICC کی کوششوں میں براہ راست مداخلت کی۔ ICC اسرائیل کو نشانہ بنانے والی سیاسی کارروائیوں میں مصروف عمل ہے۔ جرمن حکومت کا پاکستان میں موجود 535 افغان شہریوں کو جرمنی منتقل کرنے کا فیصلہ۔ جرمن حکومت نے افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغان شہریوں کی جرمنی میں پناہ کے لیے اسکیم متعارف کروائی تھی۔ جرمن وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اس بارے میں پاکستانی حکام سے رابطے میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے معاملات ہوں جن پر نئے سال میں کام کرنا پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 900 ارب ڈالر کے دفاعی پالیسی بل پر دستخط کر دیے۔ دستخط کے بعد بل قانون بن گیا۔ قانون کے تحت امریکی فوجیوں کی تنخواہوں میں اضافہ، فضائی اور میزائل دفاعی نظام کے لیے فنڈز کی فراہمی اور آئندہ سال کے لیے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ترجیحات کا تعین کیا گیا ہے۔